دیے, رکن پارلیمنٹ کو کامیاب کر دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے. لیکن ہم سالار ملت کے انتقال کے بعد ہر لمحہ سالار کی کمی کو محسوس کرتے ہیں. ہر وقت کیسے کیسے حالات آئے. ریاست آندھرا پردیش میں وزیر اعلیٰ کا حادثے میں ختم ہو جانا, پھر اس کے بعد تلنگانہ تحریک آنا, پھر کرنول کا طوفان کا آنا, اس کے بعد شہر حیدرآباد کے حالیہ فسادات, کیسے کیسے حالات آئے. لیکن الحمدللہ سالار ملت کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا, یہ حقیقت ہے. لیکن بیرسٹر اسد الدین اویسی نے سالار ملت کی کمی کا احساس ہونے نہیں دیا ہم کو. تلنگانہ میں کیا حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری حکمت, ہمارے فیصلے کا نتیجہ کہ ہم نے تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا. ہمارے حکمت و فیصلے کا نتیجہ کہ ہم نے اس جھگڑے میں رائل سیما و آندھرا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھا. اگر اس کی تائید کرتے تو وہاں پہ مسلمان کٹتے, اگر اس کی تائید کرتے تو یہاں کے مسلمان کٹتے. ارے مجلس مسلمانوں کو کٹانے والوں کی جماعت نہیں ہے, لیکن مسلمان کے لیے کٹنے والوں کی جماعت ہے, اور یہی فیصلہ ہم نے لیا. اور آپ نے دیکھا آج بھی کیا ہوا, چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ کیا ہوا. حملہ ہوا, پتھرم بازی ہوئی, زخمی ہوئے, چھپ گئے, پردے میں ڈھانک لیا. کیوں؟ ارے بابو اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے, اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے. ارے اللہ تجھ سے میرے صدر کے جسم پر ہر اس لاٹھی پڑنے والے کا حساب مانگے گا, لے گا اور جواب لے گا, اور دنیا بھی تجھے اسی طریقے سے اولوہان کرے گی. ابھی بہت ہونا ہے. مجلس کے ایم ایل اے تلنگانہ کا پورا دورہ کرے رمضان میں. کون سا مقام ہے نہیں گئے؟ نرمل نہیں گئے, عادل آباد نہیں گئے, نظام آباد نہیں گئے, کریم نگر نہیں گئے, محبوب نگر نہیں گئے, سب گئے. ہمارا مسلمان روزے داروں نے استقبال کیا. ہم اطمینان سے گئے, روزہ کھولے, نماز پڑھے, اطمینان سے واپس آئے. سال بھر کے بعد نکلا تو یہ حال ہوا. سالار کہتے تھے نا, مجھے ایک بات بڑی سالار کی یاد ہے. سالار کہتے تھے سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے, اور سیاست کیا, صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ. انہوں ان کو برا بول رہے ہیں, انہوں ان کو برا بول رہے ہیں, انہوں ان سے لڑ رہے ہیں, انہوں ان سے لڑ رہے ہیں. اب یہ دونوں کے لڑائی میں ہم کہیں کو جانا بھائی. اب تو T20 کا زمانہ ہے, بہت یہ لوگ کھیلے, اب یہ لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں تو ہم کو دیکھنا ہے, مگر فکسنگ بھی بہت ہو رہی ہے, وہ نہ ہو بس وہ دیکھنا ہے. مجلس وہی کر رہی ہے. اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں نے تقریر کی اور کہا کہ نظام آباد میں مسلمانوں کو جلایا گیا, گھروں پہ ان کو پتھرے پھینکے گئے, عورتوں کو مارا گیا. تم کو لڑنا ہے, لڑ لو تلنگانہ کے لیے, ہمارے اوپر نہیں آنا. اگر ہم کو چھیڑیں گے تو پھر ہم بھی نکل جائیں گے. تو سب لوگوں نے معافی مانگی اور کہا کہ اکبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, تلنگانہ میں جو آتا ہے آنے دو, مسلمانوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ارے قیادت ایسی ہونی چاہیے, اور ہم نے کیا. اب آپ بتائیے
کرنول میں طوفان آیا، کون گئے کرنول کے تباہ وہ بربادی میں سب سے پہلے پہنچنے والے ہیں؟ ریاست کا وزیر اعلیٰ پہنچا پہلے؟ کون پہنچے کرنول میں؟ کیا ریاست کا لیڈر آف اپوزیشن پہنچا؟ کیا کرنول ڈسٹرکٹ کا انچارج منسٹر پہنچا یا کرنول کا ایم ایل اے پہنچا؟ نہیں، سرزمین دکن و غیور مسلمانوں کا صدر مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی سب سے پہلے پہنچتا ہے، کرنول کے متاثرین میں، بہتے ہوئے پانی میں، کیچڑ میں، بھوک میں تڑپنے والوں کے درمیان میں پہنچتا۔ اور کیسی امداد گئی، کیسی امداد گئی؟ کپڑا گیا، چادر گئی، بستر گیا، چولہا گیا، چاول گیا، اناج گیا، روٹی گئی، سب کچھ گیا۔ ارے یہاں تک کہ اس طوفان میں مسلم پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے کتابیں جو بہہ گئی تھی وہ کتابیں تک ان کو دی، وہ قلم تک دیا، وہ بستہ تک دیا۔ قریب 1 کروڑ کی امداد کرنول کے مسلمانوں کے لیے روانہ کی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ کہاں تھے وہ لوگ جو الزام تراشیاں کرتی تھے مجلس پر؟ دکھائی نہیں دیے۔ آج ریاست آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں ریزرویشن مل رہا ہے، یہ کس کی دور اندیشی ہے؟ فخر ملت عبد الواحد اویسی نے سب سے پہلے نمائندگی کی تھی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے۔ پھر 2004 کے انتخابات میں ڈی سی نواز صدر پردیش کانگریس، سالار محترم کی ان سے ملاقات، اسد صاحب کی ملاقات، میں بھی تھا، ہمارے ساتھی اراکین اسمبلی ممتاز خان صاحب دوسرے تھے۔ ڈی سی نواز سے سالار نے ایک ہی بات کہی، کچھ نہیں ہونا، سب باتیں چھوڑ دو۔ نہیں اویسی صاحب، سالار صاحب ہم یہ ڈالے مینیفیسٹو میں، سالار صاحب وہ ڈالے، سالار صاحب یہ ڈالے، بتاتے گیا۔ بولے بس ہے میاں، سب چھوڑ دو، 50 برس سے بہت مینیفیسٹو دیکھا ہوں، ڈال رہے ہیں، کر نہیں ہو رہا، ہوا تھا کب ہوتا نہیں معلوم، ایک ہی بات اس میں نہیں ہے، ڈالو اور لکھ کر دستخط کر کے دینا مجھے صدر پردیش کانگریس کی حیثیت سے۔ تو بولے اویسی صاحب جو بولے آپ لکھ کے دیتا ہوں، ہم کو صرف ایک ہی چیز ہونا، مسلمانوں کو تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن ہونا۔ جی اچھا اویسی صاحب بول کے لکھ دیا، راشیکر ریڈی آئے لکھ دیا، غلام نبی آزاد اس وقت ریاست آندھرا پردیش کے انچارج تھے الیکشن کے، انہوں نے لکھ دیا۔ اور اس کے بعد میں ریزرویشن جب نہیں ملا، ہم نے ایک مرکزی جلسہ منعقد کیا، سارے جماعت کے لوگوں کو بلایا، ان کو بھی بلایا جنہوں نے کبھی ہم کو گالیاں دی تھیں، ہم پر الزام لگایا تھا، کہا کہ چھوڑو، آؤ تم، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ دارالسلام میں جلسہ ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اور ہماری جد و جہد کامیاب ہوئی، اور آج مسلمانوں کو ریزرویشن دستیاب ہے آندھرا پردیش میں۔ سالار ملت نہیں رہے، لیکن سالار ملت کی کمی کو محسوس ہونے نہیں دیا بیرسٹر اسد الدین اویسی نے۔ پھر حالیہ عرصے کے فسادات، کیسے فسادات؟ کتنے بچوں کی رہائی؟ 100 بچوں کی رہائی ہوئی بے قصوروں کی، لیکن جن پر الزام لگایا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، 233 بچوں کو جن کے نام FIR میں تھے، مجلس کے قانونی سیل سے رہائی عمل میں لائی۔ اور کتنے لاکھ کی ضمانت دینی پڑی کسی کو معلوم؟ ملت کے نام پہ چندے لینے والوں، ملت کے نام پیسہ بٹورنے والوں، رمضان آتے ہی زکات لینے والوں، ملت کے ہمدرد بننے والوں، میرا تم سے سوال ہے، کیا تم نے ایک بھی بچے کو رہا کروایا؟
170 FIR ہوئے, 170 FIR, 233 بچے قصور کے الزام میں گرفتار، 43 لاکھ روپے کی ضمانت صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے دی، 43 لاکھ روپے کی ضمانت سے ان بچوں کو رہا کروایا۔ کوئی معمولی کارنامہ ہے؟ ارے لوگ تو دعوے بہت کرتے ہیں، سالار کہتے تھے 100 گز واروں 1 گز بھی نہ پھاڑوں، یہاں 1 بھی گز نہیں وارتے، بس ہم مسلمانوں پہ صدقے نیارے و میارے جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو عزت ہے، جو مقام ہے، جو طاقت ہے، وہ سب کا سب اس سرزمین دکن کے مسلمانوں کی دین ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے اعتماد کا نتیجہ ہے، ان کے بھروسے کا نتیجہ ہے، ان کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ کہ اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا کہ ہم قائد بن کے آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں اور آپ کی خدمت کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ آپ لوگوں کا احسان ہے، لیکن جو لوگ ملت میں رخنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فسادات میں کوئی دکھے، مجلس پہ الزام لگائے، کوئی کیپٹلسٹ دکھے، کوئی سوشلسٹ دکھے، کوئی کمیونسٹ دکھے، کوئی ملت کے ہمدرد دکھے، شہر جل رہا ہے، مساجدیں پہ حملے ہو رہے ہیں، بستیوں پہ حملے ہیں، تو بیچ میں ہیں تو مجلس ہے، مجلس کے قائدین ہیں۔ سید علی چبوترا میں مسلمان پھنسے ہیں گھروں میں، نکالنے والی مجلس، علی آباد میں مسلمان پھنسے ہیں، نکالنے والی مجلس۔ کہاں سے ہم نہیں گئے، ذوالفقار صاحب نے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کے لائے لوگوں کو، میں اندر سے لایا کئی لوگوں کو۔ کیا عالم تھا، شالی بنڈے سے فلک نما کے پاس شہر کو کاٹ دیا گیا تھا۔ ارے میرے بھی 22 برس ہو چکے عوامی زندگی میں، لیکن میں نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ کیا عالم تھا، شالی بنڈے سے لے کر فلک نما تک برقعے میں خواتینیں پھنسی ہوئی ہیں، معصوم بچے پھنسے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ ارے ہم نے اس راستے پر اپنے گاڑیوں میں بٹھا کر خواتین کو، بچوں کو لا کر محفوظ مقامات میں چھوڑا۔ ارے کیا عالم تھا، ہر گلی پر لاٹھیاں تھیں، تلواریں تھیں، پتھرم بازی تھیں، لیکن ہم نکل کے گئے۔ کوئی آئے، ارے صرف یہ سجے سجائے ڈائس پر جذباتی یا انقلابی تقریر کرنے والوں کا نام مجلس نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو ضرورت ہوگی تو بت پرستوں کے درمیان میں نعرہ تکبیر کی آواز کو بلند کرنے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ کون تھے؟ یہ ممتاز خان نعرہ تکبیر کہہ رہا ہے تو یہ اکبر اویسی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ یہ احمد پاشا قادری نعرہ تکبیر کہہ رہے ہیں تو اکبر اویسی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اندھیرا ہے، پھترے برس رہے ہیں۔ ارے اتنی اندر میں جا کر لوگوں کو نکالے، اگر ہم وہاں سے نہیں گزرتے تو شاید خدا نہ خواستہ بہت بڑی تباہی اور بربادی ہو چکی تھی شہر میں۔ ابھی مجھ سے پیشتر مقرر نے کہا کہ سالار کہتے تھے کہ دفاع کرنا ہے۔ معاف کرنا نوجوانوں، ہر دفاع کا اب یہ عالم ہوا حیدرآباد میں۔ ظفر یاب جیلانی صاحب نے ہماری اتنی تعریف کی، کہا کہ ایسے کی ضرورت ہے، مگر میں معافی چاہتے ہوئے کہوں گا آپ سے، مہمان کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا، پتھر آیا تو اکبر بھائی کہاں ہے، پتھر آیا آ جاؤ، مار رہے بھائی آ جاؤ، گڑبڑوری آ جاؤ۔ ارے بابا میں تو آؤں گا، میرے آنے سے پہلے ذرا تم تو حساب کتاب کر لو برابر۔ نہیں بولتے، کیا بولتے، ہاں بھائی آپ آؤ کریں گے، اب میں آ کے کرانا،
کر دینا، اس کے بعد میں بچانا میرا کام ہے۔ ارے یوسف علیہ السلام کی سنت ہے جیل، ڈرتے کیوں ہو؟ جیل میں نہیں گئے؟ کیا ہم یتیم و یسیر ہیں؟ ہماری آل نہیں، اولاد نہیں، ہمارے بچے نہیں، ہماری ماں نہیں، ہمارے باپ نہیں تھے؟ کیا ہمارا خاندان نہیں؟ ارے مسلمانوں، تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو۔